السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کی سکندریہ کی سیر کراؤں گا، جسے الیگزینڈریہ بھی کہتے ہیں، اور یہ مصر میں موجود ہے۔ یہ مصر کا کیپٹل تو نہیں ہے، یہ کیپٹل تو اس کا کائرو ہے، اور کائرو کی ہیکٹک لائف ہے وہاں پر، تو یہ لوگ یہاں پر وہاں کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے یہاں پہ یہ ہے سکندریہ کائرو سے تقریباً 225 میل ہے، اور ایک بیچ ہے سکندریہ سی پر، اور یہ تقریباً یہ ہو سکتا ہے لمبی ترین بیچ ہو پوری دنیا کی۔ اس کا تمام شہر جو ہے بیچ کے آس پاس ہی بسا ہوا ہے۔ اس بیچ کی سیر کر لیں تو آپ کی آدھے سکندریہ کی سیر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے سلاطین نے اپنے محل بنوائے ہوئے تھے، جہاں پر وہ آ کر اپنی چھٹیاں، گرمی کی چھٹیاں، سمر ہاؤسز بنائے ہیں جہاں پر اپنی گرمیوں کی یہ چھٹیاں گزارتے تھے۔ اچھا، اس پہ آپ واک کریں گے اپنا سکندریہ پہ، تو سب کی سب زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہیں وہ اٹریکشنز ہیں وہ آپ کو یہیں پہ مل جائیں گی۔ اس نے بہت سارے دور دیکھے ہیں، شروع سے جب پہلے رومن حکومت تھی، پھر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد نپولین اور انگلش اور مصری حکومت، اس نے کئی دور دیکھے ہیں انہوں نے جتنی بھی حکومت آئی ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے حساب سے اس کی الٹریشن کرتے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اسکندریہ کو اسکندر اعظم نے، الیگزینڈر دی گریٹ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اسی کے نام پر اس کو الیگزینڈریہ، ہم چونکہ سکندر اعظم کہتے ہیں تو ہم سکندریہ کے طور پہ اس کو جانا جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ شہرت ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر مصر کی خوبصورت عورت کلوپیٹرا، اس نے بھی یہاں اس کی ایک یادگار بنائی تھی، جب اس کو جولیس سیزر کے ساتھ اس کی یادگار جو ہے اس نے یہاں پر بھی ایک ٹیمپل اس کی یادگار میں بنایا تھا۔ یہ تو ہسٹری میں نہیں ملتی ہے یہاں کتنا رہی ہے یا آئی ہے نہیں ہے، لیکن اس نے اس کی یادگار یہاں پر بنائی تھی۔ اور دوسری بڑی وجہ شہرت اس کی یہ ہے یہاں کا لائٹ ہاؤس، جو کہ دنیا کے 7 قدیمی عجوبوں میں شمار ہوتا تھا، وہ یہیں پر اسی بیچ پر بنا ہوا تھا لائٹ ہاؤس۔ اس پر تیسری منزل سے آخری منزل کو آگ جلائی جاتی ہے۔ لائٹ تو ان دنوں میں نہیں ہوتی تھی، لائٹ تو بعد میں ایڈیسن نے کافی عرصے بعد لائٹ ایجاد ہوئی ہے۔ وہاں پر لکڑی آگ جلائی جاتی تھی، اس آگ کی روشنی جو ہے وہ سیاحوں کی اور شپس جو وہاں پر گزرتے تھے ان کی رہنمائی کے لیے، اس سے وہ رہنمائی حاصل کرتے تھے اپنے راستے کے لیے۔ 2-3 وہاں پر پھر زلزلے آئے تھے، ارتھکوئکس، کافی تو وہ سروائیو کرتا رہا، وہ بچتا رہا، لیکن کریکس آ گئی شروع میں، پہلے زلزلے، دوسرے زلزلے سے، لیکن تیسرے زلزلے کے دوران یہ لائٹ ہاؤس جو ہے یہ مسمار گر گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں، لیکن کسی نے اس کو مطلب کہ ریپیئر نہیں کیا دوبارہ۔ اب وہاں لائٹ ہاؤس موجود نہیں ہے، لیکن جہاں پر لائٹ ہاؤس تھا وہاں پر انہوں نے اسی لائٹ ہاؤس کی جو ربلز، جو اس کی کیا کہتے ہیں، جو سامان تھا، اس کا ملبہ جو تھا اس کے ملبے سے وہیں پر انہوں نے فورٹ بنایا ہے، جسے فورٹ آف قطبے کہتے ہیں، یا سٹیڈل آف قطبے ایک حکمران گزرا ہے، اس نے اپنے نام سے وہاں پر کوٹ بنایا، جو بھی موجود ہے، اب وہاں پر اس کی سیر کی جا سکتی ہے۔ یہی کورنیش روڈ ہے جو مختلف مصنفین اور شاعروں کی ماجگاہ بھی رہی ہے، اور یہی اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ اس پر بہت سی ہالی ووڈ کی موویز بھی بنی ہیں، جس میں ہیرو ہے، سلیپ لیس نائٹ ہے، ہیڈز اینڈ ٹیل ہے، اور بھی بے تحاشا فلمیں بنی ہیں یہاں پر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اگرتھا کرسٹی کی اپنی وہ جو ڈرامے ہیں وہ یہاں پر پکچرائز کیے گئے ہیں۔ اسی بیچ پر ہر قسم کی سی فوڈ آپ کو ملے گی، اور دنیا کا، کیونکہ تمام دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں سیر کرنے کے لیے، اس لیے آپ کو ہر قسم کا ریسٹورنٹ، ہر قسم کے کھانے یہاں پر دستیاب ہوں گے۔ 5 اسٹار ہوٹلز کے علاوہ اسی بیچ پر آپ کو دوسرے کھانے بھی ملتے ہیں، آئس کریم، دوسرے کھانے۔ میں نے بھی یہاں سے رستے میں سے ایک وہ چھلی سویٹ کون سے اپنا سٹا بھی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے یہاں سے لی تھی، بلکہ وہ میں آپ کو تھوڑی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، میں نے وہاں چھلی خود بنائی بھی تھی۔
اسی بیچ پر چہل قدمی کے دوران رائٹ سائڈ پر آپ کو یہاں کی قدیم ترین لائبریری ملے گی، اور اس کی چھت پر سولر پینل لگا کر دور سے نظر آ جاتی ہے، سولر پینل لگا کے اس کو اور خوبصورت کیا گیا۔ اس کے اندر کئی میوزیم ہیں، ہسٹری آپ وہاں سے تمام آپ کو تمام مصر کی اور سکندریہ کی ہسٹری کے بارے میں تمام علم مل سکتا ہے۔ اسی میں سائنس میوزیم ہے، پلانیٹیریم ہے، اور ایگزیبیشن سینٹر بھی ہے۔ لوگ وہاں پر اپنے ایگزیبیشن بھی کرتے رہتے ہیں وہاں پر۔ یہ ایک بڑی جگہ ہے، آپ کو پورا دن یہاں پر گزار سکتے ہیں اور وہ یہاں کی ہسٹری کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اسی بیچ پر چہل قدمی کے دوران آگے چل کر آپ کو ایک بہت بڑے بزرگ، بلکہ یوں کہہ جائے کہ اپنا مصر کے 4 بڑے جو صوفی گزرے ہیں، ان میں سے ایک ابو عباس مرسی کی مسجد ہے۔ ان کا اصل نام تو شہاب الدین تھا۔ ان کی پیدائش اسپین میں ہوئی تھی، لیکن اسپین میں جب یہ عیسائیوں کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا تو آپ کی فیملی جو ہے آپ کو لے کر تینوزیا آ گئی۔ آپ کے والدین تو وہاں پر وہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جہاز کا ہی، وفات پا گیا سفر کے دوران ہی، تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ تونیزیا میں آ کر بس گئے تھے۔ وہاں پر بھی آپ بزرگ کے ساتھ مصر آ گئے، اسکندریہ میں۔ پھر یہیں پر آپ نے اپنا علم کو پھیلایا۔ آپ 4 بڑے صوفی میں سے ایک صوفی گنے جاتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات پر وہاں بہت عمل ہوتا ہے، اور یہیں پر آپ اسکندریہ میں ہی آپ نے وفات پائی۔ اسی مسجد اس کے اوپر جہاں وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا، اس کے اوپر آپ کا مسجد بنا دی گئی۔ مزار تو آپ کا تہہ خانے میں ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کی جگہ اوپر ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً جتنے بھی حکمران آئے وہ اپنا اس کو کوئی ایکسٹینڈ کرتے رہے۔ اب تو بہت بڑی جگہ بن گئی ہے، پہلے ایک چھوٹی مسجد ہوتی تھی، اور بہت سارے سکندریہ کے حکمران شہزادے نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی یہیں پر دفن کیا جائے۔ کچھ ان کے وہاں پر دفن بھی ہیں، وہاں پر یہی حکمران جنہوں نے اپنی ظاہر کی تھی۔ اور آپ بھی وہاں پر ابو عباس مرسی بھی وہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ بھی ایک وہاں کی سکندریہ کی ایک بڑی اٹریکشن میں سے ایک اٹریکشن ہے۔ میں اس کے بعد میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ جیسے ایک بیچ پر وہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہے ایک کونے پر تو وہ لائٹ ہاؤس تھا جہاں پر وہ قطب سٹیڈل آف قطب بن گیا ہے، مطلب فورٹ بنا دیا، قلعہ بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے دوسرے کونے پر ایک گارڈن ہے، اس کا نام ممتازہ گارڈن۔ یہ بھی بیچ پر ہی ہے۔ اس میں یہاں پر بڑے ریسٹورنٹس ہیں، ہر قسم کے آپ کو ریسٹورنٹ مل جائیں گے اس کے اندر۔ اور یہ بیسیکلی انہوں نے مختلف تمام ملکوں سے درخت اور پودے، پھول وہاں پر اکٹھے کیے گئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے لون میں چھوٹے چھوٹے پارکس بنے ہوئے ہیں۔ آپ فیملی کے ساتھ وہاں وزٹ کر سکتے ہیں۔ کائرو کی اور دوسرے حصوں کی گرمی سے بچ کر لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ بیسیکلی یہ یہاں کے جو سلاطین تھے، فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے یہ جگہ، تو انہوں نے یہاں پر اپنا سمر ہاؤس بنایا تھا، ایک محل بنایا تھا، اس کا کہتے ہیں راس الٹین پیلس، اس کا نام ہے راس الٹین پیلس۔ یہ انہوں نے اپنی ایک آرام گاہ بنایا تھا، وہاں سے گرمیوں میں ادھر آ جاتے تھے، اپنے ہالیڈیز کے لیے چھٹیاں یہاں گزارتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سلاطین بدلتے رہے، اس کو آلٹر کرتے رہے اپنی ضرورت کے مطابق۔ اب تو یہ جو بلڈنگ ہے راس الٹین پیلس، یہ تو پہلے بھی بند تھی، پبلک کے لیے سے پہلے ہی بند تھی۔
اب اس کو اپنا نیوی نے اپنے قبضے میں لیا. یہاں پر اب نیوی کے آفیسز ہیں, اندر جانا تو منع ہے, باہر سے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑا خوبصورت جگہ ہے, میں نے آپ کو شاید ویڈیو میں بھی یہ نظر آ جائے گا. لیکن وہ منتزہ گارڈن جو ہے وہ پبلک کے لیے کھلا ہوا ہے, اور یہ بڑا خوبصورت, بڑے لمبے لمبے یہاں پر کئی قسم کے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں بڑا, اور دوسرے بھی درخت لا کے انہوں نے تمام پھول دنیا کے پھول اکٹھے کر کے یہاں لگائے گئے ہیں. اور یہ ایک بڑی اس کی لینڈ اسکیپنگ اچھے طریقے سے کی گئی ہے. اور اس کو وہاں پر مختلف فیملی, شام کو بہت رش ہوتا ہے, اور آپ انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر ایک مختلف لان بنے ہوئے ہیں بے تحاشا. بہت بڑا, کئی ایکڑز میں پھیلا ہوا یہ گارڈن ہے, آپ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں. راسلٹن وہی پیلس ہے جہاں پر کنگ فاروق نے جب جلا وطنی کی زندگی اختیار کی تھی تو یہیں سے اس نے سفر کیا تھا. گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں آیا ہوا تھا, تو پیچھے کے انقلاب وغیرہ جو کچھ بھی تھا, یہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا اپنی جلا وطنی کا, جو پھر اٹلی میں جا کے ختم ہوا. اٹلی میں پھر بس گیا تھا وہ جا کے, اور وہیں پر اس نے وفات پائی تھی. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اس بیچ پر ہی موجود ہیں, کورنش روڈ پر, جو واٹر فرنٹ ہے اس کا بیچ کا, اس کو کورنش روڈ کہتے ہیں. تو اسی پر یہ سب چیزیں موجود ہیں. یہ کہنا بجانا ہوگا کہ اگر آپ نے اس کورنش کی, اس بیچ کی سیر کر لی ہے, تو آپ نے سکندریہ کی سیر آپ کی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں جو بیچ پر تو نہیں ہیں, لیکن اس کے آس پاس ہی موجود ہیں, جیسے پومپیز پلر ہے, اور کومل ڈیکا ہے, کومل شٹاف ہے. پومپیز پلر ایک جگہ ہے, وہاں پر بڑے ٹال پلرز بنے ہوئے ہیں. اگر میرے پاس کوئی چیز اویلیبل ہوگی تو میں آپ کو اس کو وہ بھی دکھاؤں گی. یہ بیسیکلی سکندر اعظم کے زمانے کی ایک باقیات ہیں جو ابھی تک موجود ہیں. باقی تو سکندر اعظم میرے خیال 300 BC کا واقعہ ہے, بیفور کرائسٹ, عیسی علیہ السلام سے واقعہ کی. تو اس کی تقریباً اکثر باقیات جو ہیں وہ تو ختم ہو چکی ہیں. یہ ایک پومپیز پلر یہ ابھی تک موجود ہے. یہیں پر ایک وہ اسفنکس بھی بنا ہوا ہے. اس میں ایک اس کا ہیڈ جو ہے وہ انسان کا ہے, اور باڈی اس کی شیر کی بنائی ہوئی ہے. یہ بھی ابھی تک یہاں پر موجود ہے. اور باقی ایک وہاں کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس دور میں یہ تیار ہوا تھا, اور مختلف ادوار کا اس میں ذکر ہے کہ کس وقت کون یہاں بادشاہ تھا, اور کس نے یہ کس نے کیا یہاں بنوایا, اور کیا آلٹر کیا ہے. اس کی وہاں پر ہسٹری موجود ہے. یہیں پر انہوں نے ایک دکان بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پر سے آپ کو ہسٹوریکل چیزیں مصر سے ریلیٹڈ, اور اسکندر اعظم سے ریلیٹڈ, اور اس کے بعد سے جو جتنی بھی ہسٹری چینج ہوتی رہی ہے مختلف ادوار میں, وہ وہاں سے وہ ہسٹوریکل چیزیں بھی مل سکتی ہیں آپ کو. آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مصر میں یہ بہت ساری ٹورسٹ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں جو آپ سے ریڈیکولس پرائس چارج کرتی ہیں سیر و تفریح کے لیے. مثلاً فرض کریں آپ 4 آدمی ہیں, اگر ان کی پرائس $100 ہے ایک ٹیکسی میں جانے کے لیے, تو وہ پر پرسن چارج کریں گے آپ سے $100, $400 آپ کو دینے پڑیں گے. تو یہ اور بے تحاشا اس میں فراڈ ہیں. تو اس کا ایک ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے کم خرچ میں آپ مصر کی سیر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ ان ٹورسٹ کمپنی سے ان کو اوائڈ کریں. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے یہ تقریباً آپ اس سے 1/4 میں, اگر وہ $100 چارج کرتے ہیں تو $25 میں آپ اس کی سیر کر سکتے ہیں. تو اس کا بس طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے اگر آپ اسکندریہ جانا ہے تو آپ یہاں سے کائرو سے ٹرین پہ بیٹھیں, وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں آپ وہاں پر ٹرین سے پہنچ جائیں گے. اس کا ٹکٹ وہاں سستے ہیں, 2-3 اس کی وہ ہوتی ہیں اپنا ٹرین کی اس کے کلاسز, ہائر کلاس میں آپ اس کے ٹکٹ لے لیں. اس کو اوورسیز کے لیے بنا ہوا ہے, ویسے تو فارنرز کے لیے, تو وہ ٹکٹ لے لیں. وہ بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں اس میں, تو وہ ہائر کلاس میں لے کے آپ آرام سے اس کا سفر کافی وہاں ان کی ٹرینوں کا کافی آرام دہ ہے. اس میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں, کیا نام ہے, ٹی وی لگے ہوئے ہیں, اور وہ آپ اس میں سے ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں.
اور دوسرے پھر وہاں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہوٹل میں بھی تو ہوٹل میں جائیں گے، اب اس کے بعد آپ کو گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک اسکیم ہے وہاں پر، بالکل کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تمام انفارمیشن آپ کو نیٹ پہ مل سکتی ہے، آپ صرف ایک ٹیکسی لیں، میٹر والی ٹیکسی جس میں میٹر ہو، بغیر میٹر کے نہیں لیں آپ اس کو، بغیر میٹر میں وہ اپنی مرضی سے آپ چارج کریں گے، میٹر والی ٹیکسی لیں آپ، اور اس کو بتا دیں آپ نے کہاں کا جانا ہے، ایک ہی دن میں آپ تقریباً پورے سکندریہ کی سیر کر سکتے ہیں، آپ پورے دن کی ٹیکسی لے لیں اور ایک ایک جگہ جا کے آپ وہ دیکھتے رہیں، وہ آپ کو انتظار کرتا رہے گا، شام کو آپ اس کو پوری سیر کر کے جو بھی آپ سے آپ کا جو میٹر اس پہ جو میٹر بتائے گا اس سے آپ 100 اس کو زیادہ دے دیں جو اس نے ویٹ کیا ہے آپ کا، تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ ٹورسٹ جو گائیڈس کے ان کے ہیں ان کے لوگ وہاں کے لوگ ٹورس کے، وہ قطعی آپ ان سے رابطہ نہ کریں، وہ صرف فراڈ کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے۔